صدق اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا. درود و سلام احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم عرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا. اللہ رب العزت کا احسان اور شکر ہے جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور وسیلہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کے ایمان اور اسلام کی سلامتی عطا فرمائے اور شان عزت وقار کے ساتھ کلمے کی موت نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہاں مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو کیا اور ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، فرمایا یہ جو بشارت ہے کن لوگوں کے لیے ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا ان عبادت گزاروں کے لیے ہے، ان بندوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. سب سے پہلی جماعت وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے. اللہ رب العزت نے عبادت اور عباد کا لفظ پہلے استعمال کیا کیونکہ اللہ نیتوں سے واقف تھا کہ یہ جو حضور کی غلامی میں آ رہے ہیں یہ اندر سے بھی خالص ہیں باہر سے بھی خالص ہیں. عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بشارت والے، خوشخبری والے، انعام والے کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا جن کو اللہ نے ایمان عطا کیا. بشارت ہے ان بندوں کے لیے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا گیا. ایمان لانے کے بعد کون سا عمل ہے جو انسان کو مقام بارگاہ الوہیت تک لے کر جاتا ہے؟ فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد جو عمل ہے وہ صالح عمل ہے، خالص عمل ہے جو اللہ کی محبت اور رضا کے لیے کیا جائے. اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا سوچنا، ان کا حکم دینا، تعمیل کرنا،
لیے تھا یا آمنہ کے لال کے لیے تھا؟ اب توجہ کرنا، اتنی بات کرنے کے بعد اللہ ان سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے، ان صحابہ کرام کی جماعت سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا محبوب یہ جو عبادت گزار ہیں، صالح بندے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، کون؟ میں نہیں کہہ رہا، محبوب تو کہہ دینا، میں نہیں کہہ رہا، تو کہہ۔ اپنی زبان مبارک سے بہت جملے ہیں، بہت باتیں ہیں، لفظ کل میں بڑا راز ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب مجھے کوئی جانتا نہیں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، میرا کسی کو تعارف نہیں ہے، بات تو کرے گا، بات تیری نہیں ہوگی، بات میری ہوگی نا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب فرماؤ میں نے تمہیں توحید کی دعوت دی ہے، تمہیں اسلام کا راستہ بتایا ہے، تمہارے لیے گھر بار سب خاندان ماں باپ کو میں نے میرے آنے سے پہلے چلے گئے، میں نے تمہارے لیے راستہ میرے لیے روکا گیا، اوجھریاں پھینکی گئی، میرا دندان شریک کیا گیا۔ فرمایا تمہیں دین کی طرف بلاتے بلاتے اللہ کا راستہ بتاتے بتاتے اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگ رہا، میں تم سے اجر نہیں مانگ رہا، اس لیے کہ نبی بندوں سے اجر کا طالب نہیں ہوتا، نبی رب سے اجر کا طالب ہوتا۔ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ بندوں سے مانگے، نبی کا یہ مقام نہیں ہے بندوں سے سوال کرے، نبی جب بھی مانگتا ہے تو خدا سے مانگتا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، مت سوچنا میں تم سے جو سوال کر رہا ہوں، میں تم سے جو بات کر رہا ہوں، اس پر تم سے اجر لے رہا ہوں، معاوضہ لے رہا نہیں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرما اور کچھ نہیں مانگتا، ایک بات ہے میرے آل سے محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو محبت اور مودت میں فرق ہے، کسی سے بندے کو محبت ہو جائے وہ دنیا سے چلا جائے، روٹ جائے، اس کے تعلق ختم ہو جائے، اس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ محبت روٹ جائے، محبت روٹ جائے تو اس کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، مودت روٹ جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے محبت کی بات نہیں کی، آل سے محبت کا سوال نہیں کیا، آل سے محبت تم سے نہیں مانگی، میں نے اپنی آل کے بارے میں تم سے مودت مانگی ہے۔ اور مودت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جان جاتی ہے تو چلی جائے، آل مصطفیٰ کی محبت دل سے نہ نکل جائے۔ اس پر دلیل کیا ہے، اس پر سند کیا ہے، اس پر ریفرنس کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ذات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے خلافت میں، آپ کی موجودگی میں ملک فتح ہوا، مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہے، پیسے کی صورت میں بھی، اناج کی صورت میں بھی، درم و دینار کی صورت میں بھی آئے، لوگ لینے کے لیے لین میں کھڑے ہیں، اور اس لین میں عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی کھڑا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا اپنا ہے تو اس کو اندر بٹھا دوں یا کرسی کے ساتھ کرسی لگا دوں، یہ میرا اپنا ہے۔ فرمایا زمانے کو عمر نے بتایا ہے، عمر نے اپنی ذات اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوازا ہے، عمر نے جب بھی نوازا ہے تو دین کو ہی نوازا ہے۔ عمر کا بیٹا لین میں کھڑا ہے، آپ دے رہے ہیں کسی کو 500، کسی کو 200 درہم، کسی کو 800 درہم دے رہے ہیں۔ جناب عمر کا بیٹا آیا، آپ نے 500 درہم دیا اپنے بیٹے کو، پیچھے جو کھڑے تھے نا عبداللہ ابن عمر کے،
وہ امام پاک امام حسین تھے. جب وہ آئے دیکھو نا کتنی محبت کتنی مودت. وہ آئے جناب عمر بن خطاب نے میرا امام کہتا ہے کھڑے ہو کر استقبال کیا. آگے بلایا بلا کے ایک 500 درم نہیں 1000 درم اٹھائے امام حسین پاک کی گود میں رکھے. جب گود میں رکھے بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اب بول پڑے جناب عبداللہ ابن عمر جناب میں اس وقت اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں جب یہ شہزادے چھوٹے تھے یہ بچے تھے. میں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا ہے. مجھے آپ نے توجہ مجھے آپ نے 500 درم دیے اور وہ بھی خلیفہ کا بیٹا وہ بھی خلیفہ کا بیٹا اور اس کو 500 درم اور ان شہزادوں کو 1000 درم دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جناب عمر بن خطاب سے بیٹا پوچھ رہا ہے. نہیں سمجھے ہو نا بیٹا پوچھ رہا ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے یہ اسلام نے سکھایا ہے. بے شک باپ کیوں نہ ہو نہ انصافی کرے تو بول بڑھاؤ. جے جائے کہ کوئی کرسی پر بیٹھا ہو آنکھ رکھتا ہے بندہ پوچھنے کا کہاں لایا کہاں خرچ کیا. فرمایا یہ کیا ہوا؟ مجھے 500 درم جو بہت پہلے دین کے لیے کام کر رہا ہے جنگوں میں شامل ہو رہا ہے غزوات میں شریک ہو رہا ہے. یہ شہزادے بچے تھے آپ نے انہیں 1000 درم دیا مجھے 500 دیا. وجہ کیا ہے؟ جناب عمر بن خطاب نے کہا میرے بیٹے سنو پہلے ایسا کرو ان کے باپ جیسا باپ لاؤ. تھوڑے اور بولو ڈلے. ان کی ماں جیسی ماں لاؤ ان کے نانا جیسا نانا لاؤ اور ان کے بھائی جیسا بھائی لاؤ. مفدت سمجھا رہا ہوں توجہ کرنا. جناب عبداللہ ابن عمر آگے سے عرض کرنے لگے ابا جی ان کے باپ جیسا تو میرا باپ عمر تو نہیں نا. ان کی ماں جیسی تو میری ماں نہیں نا. ان کے نانا جیسا تو میرا نانا بھی نہیں ہے. ان کی نانی جیسی تو میری نانی نہیں ہے. ان کے بھائی حسن جیسا میں آخنا ہونا ہے حسین پاک کی تے بڑے انجا کری یاد کرنے ہو. حسن نال کیڑی دشمنی ہے؟ وہ بھی تو بھائی ہے حسین کا. سمجھی آتی ہے حسن سے دشمنی اس لیے ہے کہ حسن نے امت میں تفرقہ نہیں ڈالا محبت پیدا کی ہے. توجہ اساں ہن سننے کوئی نہ نا اساں فیس بک کے مولوی سننے ہیں جڑے یزید نے نال آنے نہیں کہ اس کی بھی رحمت اللہ علیہ آنا چاہیے نا. میں آخیا ہو تساں کی قبول سانو حسین قبول ہوا. توجہ کرنا جی. فرمایا ان کے بھائی جیسا میرا بھائی نہیں ہے. جب یہ بات کہی نا جناب عبداللہ ابن عمر نے تو عمر نے کہا فرمایا تجھے 500 اس لیے دیا ہے تو میرا بیٹا ہے. انہیں 1000 اس لیے دیا ہے یہ کریم آقا کے نوازے ہیں. اور تھوڑے جاستے حضور رومی کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یاری یاری یہ رہے کڑی سبحان اللہ. اچھا بیچ بیچ بندے پتہ نہیں سوچے پی جانے اور سوچو نا یار جنت ہی بیٹھے ہو عملہ تے مان نہ کرے اے حسنین کریمین نہ تے حضور نہیں آن نہ محبت جان تو واجب کے کرو نا. جی حضرت خورا کربلا صبح برپا ہونا پیا صفائیاں لگی نہیں آیا تے حضرت خور یزیدیاں نہیں صافی چاہ تے جس امام پاک خطبہ دیتا اپنا تعارف کروایا اتھو نکل کے تے نیڑے آگے آخلایا ہون بھی تسا نہیں صافی چاہ جا نجات ہو جا سیا. امام پاک نے اسے قریب کیا. قریب کرنے کے بعد فرمایا تیرا نام حور ہے تے سونا فرمایا جا
اب بھی تو ہماری صف میں شامل ہو گیا ہے، دنیا سے بھی آزاد ہے، دوزخ سے بھی آزاد ہے۔ حضور رویہ کشمیر فرماتے ہیں یاری یاری ہر کوئی آنکھیں سنی بھی نہ سکتے تو پڑھی بھی نہ سکتے۔ توجہ فرمایا جب ان جیسا معنی نہیں ہے تو میں انہیں 1000 درہم اس لیے دے رہا ہوں، فرمایا یہ عام نہیں ہے، مصطفیٰ کے نوازے ہیں نا۔ اور پھر توجہ کرنا، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، آپ بخاری شریف کی کتاب اٹھانے کی توفیق ہمیں کمی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ راوی ہیں احادیث مبارکہ میں۔ بات سے آبا عرض کی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، جناب اقدسو اسامی تے حضور دی مجلس پہنے رہے ہیں، لیکن تساں روایتاں زیادہ ہی ہیں، اساں تو تھوڑی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ سادہ جا جواب دیتا، فرمایا تساں تاجر لوگ سو، تجارت کرنے رہے ہو، زمیندار سے زمینہ بھی جناب اپنا سارا کچھ کری تے گزارا کرنے رہے ہو، تو تساں کپڑے نہ کاروبار کرنے رہے ہو۔ ابو ہریرہ میں مسجد کا بندہ، تعارف کس طرح کروایا؟ فرمایا ابو ہریرہ مسکین کا بندہ، تساں تجارت کرنے رہے ہو، زمیندارہ کرنے رہے ہو، میں ہر وقت کملی والے نے کولے بیٹھا رہے آیا۔ آپ امام حسین پاک کے ساتھ تھے نا، جنازے پر کہیں تشریف لے کے واپسی پر آتے ہوئے ایک جگہ پر امام حسین امام علی مقام آپ نے پڑاؤ کیا نا تھوڑا آرام کرنے کے لیے، تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس چادر تھی کندھے پر، چادر اتار کرنا آپ کے جو پاؤں کے ساتھ جوتا پہنا ہوا تھا اس پر مٹی لگی ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ اپنے اس کپڑے سے جوتے سے مٹی صاف کرنے لگے نا، امام پاک نے پاؤں کھینچ لیا، کھینچ کے کہا ابو ہریرہ اے بیٹے کرنے ہو، میں کیا قدر والا ہی قدر والے کی عزت کو جانتا ہے۔ بے قدرے کو کسی کی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی عزت کیا ہے، جو خود قدردان خود عزت والا وہی دوسرے کی عزت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ایسا نہ کرو، یہ اپنی چادر ہمارے جوتے کیوں صاف کرتے ہو؟ ابو ہریرہ نے جو جملہ کہا کل ختم تجلد لکھن آنا ہے، ابو ہریرہ نے کہا امام پاک آپ کی شان کو زمانہ نہیں جانتا ہے، آپ کی عزت اور حرمت کو زمانہ نہیں جانتا، اگر لوگوں کو آپ کی عزت کا پتہ چل جائے امام پاک لوگ آپ کو پیادل نہ چلنے دے، ہر وقت کندھوں پر اٹھا کر چلے گا، اس لیے کہ زمانہ نہیں جانتا، آمنہ کا لال جانتا ہے۔ اللہ رب العزت دائدار کائنات کے توسل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی رہی تو پھر آگے چلیں گے۔ واخر